امریکہ کے لیے سفری پابندی کا حکم نامہ کل جاری ہونے کا امکان. سفری پابندی میں ممکنہ طور پر شامل ملکوں کے نام سامنے آ گئے. پاکستان، افغانستان، عراق، ایران اور لبنان کے نام شامل ہونے کا امکان. لیبیا، فلسطین، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے نام بھی شامل. حکم نامے کے تحت مسافروں کی جانچ کا نظام ٹھیک نہ رکھنے والے زد میں آئیں گے. فہرست میں شامل ملکوں کے شہری امریکہ نہیں جا سکیں گے. امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایگزیکٹو حکم نامے پر سفری پابندی عائد کریں گے. ممکنہ سفری پابندی والے ملک 2 گروپوں میں تقسیم کیے جائیں گے. اورنج گروپ کے لوگ محدود تعداد میں امریکہ کا سفر کر سکیں گے. یلو گروپ کے ملکوں کو جانچ پڑتال کا نظام ٹھیک کرنے کے 2 ماہ ملیں گے. صدر مملکت نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی مخالفت کر دی. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا، حکومت کا مزید نہریں نکالنے کا فیصلہ یک طرفہ ہے. بطور صدر حمایت نہیں کر سکتا. میرا آئینی فرض ہے کہ ایوان اور حکومت کو خبردار کروں. یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں. حکومت سے درخواست ہے نہریں نکالنے کی تجویز ترک کرے. کہا، پارلیمنٹ اور حکومت اگلے بجٹ میں عوام کو حقیقی ریلیف دیں. شہری مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں. تنخواہوں اور پینشن بڑھانے کے اقدامات کیے جائیں. دوبارہ دہشت گردی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے. امریکہ اور پاکستان کا حالیہ انسداد دہشت گردی تعاون حوصلہ افزا ہے. صدر نے چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور دیگر دوست ملکوں کے تعاون کو سراہا. مقبوضہ کشمیر پر بھارتی مظالم کی مذمت. کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا مسلسل شور شرابہ. پوری تقریر کے دوران نعرے لگائے. اپوزیشن ارکان شور مچاتے رہے، صدر مسکراتے رہے. صدر آصف زرداری نے اپوزیشن کو معیشت مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش کر دی. کہا، اختلافات بھلائیں، آئیں مل کر معیشت مستحکم کریں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پیشکش کے جواب میں کہا، آصف زرداری کو وفاق کی علامت نہیں مانتے، وہ متنازع صدر ہیں، اسی لیے صدر کے خطاب کے دوران احتجاج کیا. بیرسٹر گوہر نے کہا، صدر زرداری کے خطاب سے واضح ہو گیا، فیصلے ایوان سے باہر ہوتے ہیں. شبلی فراز بولے، یہ حکومت اسی طرح چلتی رہی تو اللہ ہی حافظ ہے. اپوزیشن ارکان بالکل غیر سنجیدہ ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا اپوزیشن کے شور شرابے پر رد عمل. کہا، عوامی مسائل سے دلچسپی ہے نہ حل نکالنا ان کی ترجیح. اپوزیشن صرف سیاست چمکانا چاہتی ہے. بلاول بھٹو نے صدر زرداری کا خطاب تاریخی قرار دے دیا. بلاول بھٹو کی شہباز شریف کی دعوت پر وزیراعظم ہاؤس آمد. افطار ڈنر میں شرکت. پی پی کے سینئر قیادت بھی بلاول کے ہمراہ. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. پی پی وفد نے پنجاب میں حکومت سازی، لنک کینالز کا معاملہ اٹھایا. وزیراعظم کی پیپلز پارٹی کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی. پی پی کے تحفظات دور کرنے کے لیے غیر رسمی کمیٹیاں قائم. اس سے پہلے صدر اور وزیراعظم کی بھی اسپیکر چیمبر میں ملاقات ہوئی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پی پی کے تحفظات سننے کو تیار. پنجاب میں پی پی کی شکایات کے سوال پر کہا، تو مجھ سے بات کریں، ان کے لیے بہت احترام ہے. پارلیمنٹ اجلاس کے بعد گفتگو میں کہا، اپوزیشن نے بدتمیزی اور بدتہذیبی کی بنیاد رکھی. لوگوں میں شعور آ گیا ہے. بدتمیزی اور خدمت میں فرق ہے. لوگ اب سمجھ چکے ہیں. لوگوں کو ترقی چاہیے، مسائل کا حل چاہیے، مہنگائی میں کمی چاہیے. رمضان پیکج کے لیے کسی کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا. پہلی بار 20 ارب روپے ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے دیے جائیں گے. ہر مستحق خاندان کو 5,000 روپے ملیں گے. 40 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پہلی بار شفاف طریقے سے پروگرام پایا تکمیل کو پہنچا. وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ٹیلی کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. رمضان پیکج کے مانیٹرنگ نظام کا جائزہ لیا. وزیر آئی ٹی شیزا فاطمہ نے بریفنگ دی. وزیر اعظم نے خود کال ملائی. خاتون نے وزیر اعظم سے شناختی کارڈ نمبر مانگ لیا. وزیر اعظم بولے، میرا تو شناختی کارڈ نہیں، جس پر شرکا ہنس پڑے. شرح سود 12% پر برقرار. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. پالیسی کمیٹی کا کہنا ہے، فروری کے دوران مہنگائی توقع سے زیادہ کم رہی. امپورٹ میں اضافے کے باعث بیرونی اکاؤنٹ پر دباؤ بڑھ رہا ہے. مرکزی بینک کے اعلان سے تاجروں کو دھچکا. ایف پی سی سی آئی نے شرح سود میں 5% تک کمی کا مطالبہ کیا تھا. آئی ایم ایف سے $1 ارب کی نئی قسط کے لیے حتمی مذاکرات. این ایف سی اور زرعی انکم ٹیکس سے متعلق امور پر بات چیت. سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر بھی خصوصی سیشن. گردشی قرضے کی ادائیگی کے لیے بجلی پر 2.8 روپے فی یونٹ سرچارج لگانے کی تجویز. پی آئی اے سمیت اداروں کو نجکاری کا بھی جائزہ لیا جائے گا.
सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए। एफबी अली केस में तय हुआ आर्मी एक्ट फौजियों के लिए बना। वो कह रहे हैं एफबी अली केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाजत थी। आप कह रहे हैं सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत नहीं। मसला ये है सिविलियंस अगर आर्मी एक्ट के मातहत जराइम करें तो क्या होगा। वकील हामिद खान ने कहा आर्मी एक्ट में शामिल वो शक़ें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। सेनेटर्स और एमएनएस को एसएचओ बनकर धमकी आमेज कॉल करने वाले शख्स को पकड़ लिया। आईजी इस्लामाबाद की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। कहा ये गैंग साहिवाल में ऑपरेट करता था। इन्होंने सरकारी हुकाम और कारोबारी शख्सियात को भी कॉल्स की। शहरोज अहमद नामी शख्स से 21 सिम्स और कई मोबाइल फोन मिले। चेयरमैन कमेटी ने बताया कॉल्स में बच्चों से मुतालिक धमकियां दी जाती हैं। तलाल चौधरी ने कहा आईजी साहब अब मुलजिम की जमानत नहीं होनी चाहिए। कत्ल के वक्त मुस्तफा आमिर नशे में नहीं था। कब्र कुशाई के बाद मुस्तफा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। लाश के 11 नमूने लिए गए। किसी भी नशावर या सकून आवर शय के शवाहिद नहीं मिले। केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। मुलजिम अरमगान से मिलने वाली अशिया बगैर किसी ताखीर फॉरेंसिक के लिए भेजी जाएं। अरमगान के करीबी लोगों की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमात किए जाएं। मुलजिम के वालिद से तहकीकात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने की हिदायत। कोहाट के तांदा डैम के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सपूतों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी। पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफा मंजूर। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सानिया निश्तर की नशिस्त 10 मार्च से खाली करार दी गई। नादरा ने डीमटेरियलाइज्ड आईडी कार्ड जारी कर दिया। शहरियों को स्मार्टफोन में शनाख्ती कार्ड रखने की सहूलत होगी। सिल्वर जुबली पर नादरा हेडक्वार्टर्स में तकरीब। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से तहनीती पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा नादरा ने नाइजीरिया और कीनिया का भी शनाख्ती निज़ाम तश्कील किया। नादरा की महारत मुल्क की मईशत की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा डिजिटल तस्दीकी निज़ाम जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। वजीर रेलवे का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। किरायों में 20% रियायत मिलेगी। हनीफ अब्बासी कहते हैं ML1 के लिए कोरिया, UAE और चाइना के साथ बातचीत चल रही है। सिंध हुकूमत ने ग्रीन और ऑरेंज लाइन का ऑपरेशनल कंट्रोल संभाल लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं दोनों BRT लाइंस को दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ मुंसलिक करने के मंसूबे जारी हैं। कराची के लिए मरबूत और मौसर शहरी ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। भारत बन गया चैंपियंस का चैंपियन। रिकॉर्ड तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। 252 रन का हदफ 1 ओवर पहले हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा 76 रन बनाकर मैच के हीरो करार। रचिन रविंद्रा को टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मिला। भारतीय कप्तान ने ट्रॉफी उठाई। खिलाड़ियों ने गैंगनम डांस करके जश्न मनाया। भारत ने पूरा टूर्नामेंट दुबई स्टेडियम में खेला। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान ही इख्तितामी तकरीब से गायब। पाकिस्तान को नजरअंदाज करने पर PCB हुकाम सख्त बरहम। ICC से वजाहत मांगी जाएगी। सराय के मुताबिक PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद स्टेडियम में मौजूद थे। ICC ने उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया। ICC के चेयरमैन जय शाह, रॉजर बिनी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के रॉजर टोज मौजूद थे। मामले पर PCB ने ICC को खत लिखने का फैसला किया है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनेकाद। चेयरमैन मोहसिन नकवी का PCB टीम, सिक्योरिटी इदारों, ICC ऑफिशियल्स और टीमों का शुक्रिया। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स की मेहनत से टूर्नामेंट कामयाब हुआ। पाकिस्तान तारीखी टूर्नामेंट के इनेकाद पर फख्र महसूस कर रहा है। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। कोहाट, लकी मरवत और मलाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने लगे। स्वात में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द। मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम और वादी लीपा के बालाई इलाकों में जाने वाली मुतअद्दिद सड़कें बंद। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद, पंजाब, KP,
اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ سب سے کم درجہ حرارت آج ہنزا میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں شدید گرمی تیز دھوپ کے ساتھ پارہ 39 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کراچی میں 10 سے 15 روز تک بارش کا بھی کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے موسم کی سختی 12 مارچ کے بعد کچھ کم ہو سکتی ہے۔ موسمی تبدیلی، صحرا میں یالہ باری ہونے لگی۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں تیز بارش کے ساتھ آسمان سے گولے بھی گرے۔ لوگوں نے یالہ باری سے بچنے کے لیے گھروں میں پناہ لی۔ آسٹریلیا میں طوفان الفریڈ سے تباہی۔ موسلادھار بارش سے ریاست کوئنز لینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز میں سیلاب آ گیا۔ درخت اکھڑ گئے، متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ چھت گرنے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک۔ متاثرہ علاقوں میں 4 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ اسرائیل نے غزہ کا پانی بند کر دیا۔ امدادی سامان روک کر غذائی قلت پیدا کر دی۔ بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ جنوبی غزہ میں 2 لاکھ سے زائد فلسطینی پانی اور بجلی سے محروم۔ عرب میڈیا کے مطابق 2 مارچ کو اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد بھی بند کر دی تھی۔ خان یونس کی بیکری کے باہر روٹی کے حصول کے لیے لمبی قطاریں۔ اسرائیل نے امریکہ کو اپنا ایجنٹ سمجھ لیا۔ امریکی ایلچی حماس نمائندے سے کیوں ملا؟ اسرائیل کا ناراضگی کا اظہار۔ امریکی ایلچی نے کہا ہم اسرائیل کے ایجنٹ نہیں، ملاقات قیدیوں کی رہائی میں مددگار ہوگی۔ اسرائیل نے کہا امریکہ نے اپنی پالیسی کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ میں اسرائیل مخالف مظاہرین پر ہاتھ ڈال دیا گیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کا طالب علم محمود خلیل گرفتار۔ شامی نژاد محمود نے اسرائیل کے خلاف مظاہروں کی قیادت کی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے محمود کا گرین کارڈ منسوخ کرانے کی تیاری کر لی۔ محمود کے وکیلوں کو امیگریشن حکام کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ محمود کی رہائی کے لیے نیو یارک اور نیو جرسی میں مظاہرے۔ قطر ایران کے خلاف کسی فوجی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا۔ ایران کی فوجی تنصیبات پر حملہ خطے کا پانی آلودہ کرے گا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا امریکی صحافی کو انٹرویو۔ کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے صرف قطر کو ہی نہیں، متحدہ عرب امارات اور کویت کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ عالمی برادری کو ایرانی جوہری تنازع کا سفارتی حل نکالنا چاہیے۔ شامی حکومت کا بشار الاسد کے حامیوں کے خلاف آپریشن ختم کرنے کا اعلان۔ وزارت دفاع نے بتایا بشار کے مضبوط گڑھ لتاکیہ اور ترتوس میں خطرات ختم ہو گئے۔ پرتشدد واقعات پر اردن میں سیکیورٹی تعاون کے لیے اہم بیٹھک۔ امریکہ اور روس کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ برطانیہ میں آئل ٹینکر اور کارگو جہاز میں تصادم، دونوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ 32 افراد زخمی۔ حادثہ مشرقی یارکشائر کے ساحل سے دور پیش آیا۔ امریکی جھنڈے والا آئل ٹینکر لنگر انداز تھا۔ پرتگالی مال بردار جہاز ٹکرایا۔ برطانوی کوسٹ گارڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ پشاور میں حاجی نادر کی نادر و نایاب حویلی۔ 200 سال پرانی حویلی حاجی نادر کے آباء و اجداد نے 1938 میں خریدی۔ حویلی میں 16 کمرے، ہر کمرے کے 16 دروازے۔ حویلی کی چنائی کے مسالے میں دال بھی استعمال کی گئی۔ حاجی نادر نے حویلی کا قدیم سامان بھی محفوظ رکھا ہے۔ شاہد آفریدی نے نان پرفارمر کھلاڑیوں کی ٹیم میں واپسی پر سوال اٹھا دیا۔ کہا لڑکے ٹیم میں کیسے واپس آتے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ آج جو لڑکے T20 سے باہر ہیں کل واپس آ جائیں گے۔ کافی دیر سے ہماری کرکٹ ICU میں ہے۔ سابق کپتان نے کہا چیمپئنز ٹرافی کی فائنل تقریب میں PCB کو نہ بلانا بہت بڑا سوال ہے۔ سرفراز کو ہٹانے کے لیے عمر اکمل کو وکٹ کیپنگ دی گئی۔ باسط علی کا انکشاف۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر نے دعویٰ کیا عمر اکمل سے زبردستی وکٹ کیپنگ کرائی گئی۔ گیم چینجر بلے باز کا گیم بھی خراب کیا گیا۔ سائم ایوب نے بیٹنگ پریکٹس شروع کر دی۔ نوجوان بلے باز کا ٹخنے کی انجری کا ریہیب جاری۔ برطانیہ میں انڈور بیٹنگ پریکٹس کی، دلکش سٹروکس کھیلے۔ PCB نے فزیکل ٹریننگ کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔ سائم جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میں فیلڈنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے۔